नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेज़ुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है कहने। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफ़ी साल से आपका फॉलोअर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला हूँ, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है। हर्बिवोरस भी कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के ज़रिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है
اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ, اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ, اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ, اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ, اگر ڈیئر دیں گے ہرن 8 مہینہ, اور یہ پورا مینیو ہے, لمبا مینیو ہے. اگر آپ بفیلو دیں گے بفیلو تو 11 مہینہ, اگر آپ گائے ذبح کریں گے 1 سال تک آپ کے دادا پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹر سے مہابھارت میں انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں پورا مینیو ہے. وید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ سادھو سنت گوشت کھاتے تھے, گائے بھی کھاتے تھے. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کچھ مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی جیوت کو نہیں ماننا چاہیے, مثال کے طور پہ جینزم ایٹسیٹرا, اور وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے گوشت کھانا حرام ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے, وہ بھی جیوت ہے, تو آپ پیڑ پودا کیوں کھاتے ہیں؟ نہیں, تو ابھی لاجک چینج ہو گیا. ان کو پہلے پتا نہیں تھا نا, سینکڑوں سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا پیڑ پودے کے اندر بھی جان ہے. وہ لاجک اس ٹائم صحیح تھی, ابھی سائنس بڑھ گئی تو ان کی لاجک بدل گئی. ابھی کہتے نہیں ذاکر بھائی, پیڑ پودے پہ جان نہیں چلے گا, لیکن پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا, جانور کو درد ہوتا ہے. پیڑ پودے جیوت ہے لیکن درد نہیں ہوتا, اسی لیے پیڑ پودے کھا سکتے. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایون دا پلانٹس کین فیل پین, لیکن وہ جب چلاتے ہیں ہم انسان اسے سن نہیں سکتے, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل اور 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتے, اس کے نیچے اوپر نہیں سن سکتے. امریکہ میں ایک فارمر تھا جس نے ایسا ایکوپمنٹ بنایا, جب پیڑ کو پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو چلاتا تھا, وہ کنورٹ ہوتا تھا بٹوین 20,000 سیکنڈ, اسے فوراً پتا چلتا پانی چاہیے پانی دیتا تھا. ابھی ان کی لاجک چینج ہو گئے. ذاکر بھائی مانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں جان ہے, انہیں درد کا احساس ہے, لیکن پیڑ پودے میں 2 سینسز کم ہیں. جانور میں 5 سینسز ہے, پیڑ میں 3 سینسز ہے, اسی لیے پیڑ پودے کھانا جائز ہے. مثال کے طور پہ آرگیومنٹ سے ایک پہ بات اس کی مان بھی لوں, جو نہیں مانتا ہوں میں مان بھی لوں, اور اگر میں تسلیم بھی کرتا ہوں فور سیک آف آرگیومنٹ کہ اب پیڑ پودے میں 3 سینس ہے, جانور میں 5 سینس ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, بول نہیں سکتا ہے, سن نہیں سکتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا قتل کرتا ہے, آپ جا کے بولیں گے جج کو, می لارڈ یہ قاتل کو ذرا کم سزا دینا کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا اور بہرا تھا, آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جج قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, بیچارے نے گنگے اور بہرے کو مارا, کہیں گے کیا نہیں؟ تو لاجک ڈزنٹ وانٹ 2 سینسز کم یا 2 سینسز زیادہ. قرآن میں لکھا ہے وہ چیز کو کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے, جو چیز آپ کو کھانے کی اجازت ہے وہ کھا سکتے, جو آپ کے لیے اچھا ہے کھا سکتے, باقی حرام ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی گلا شکوہ نہیں, اگر کوئی غیر مسلمان گوشت نہیں کھاتا مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر ہندوستان میں غیر مسلمان سارے ہندو گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی ذاتی طور پہ گلا شکوہ نہیں, لیکن کوئی اگر زبردستی مجھے کہتا ہے کہ تم حرام کر رہے, گناہ کر رہے, تو میں جواب دیتا. ذاتی طور پہ مجھے کوئی. اسی لیے اسلام میں لکھا ہے کہ بنا وجہ کسی کا قتل مت کرو. مثال کے طور پہ آپ اگر گوٹ بکری کو قتل کر رہے, ذبح کرتے کو بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے جو مہان ہے, لیکن اگر میں شکار کے لیے شکار کرتا ہوں نشانے بازی کے لیے تو جانور کا قتل کرنا حرام ہے, لیکن میں کھانے کے لیے قتل کرتا ہوں تو اجازت ہے. نشانے بازی کے لیے میں پرندے کو, پجن کو, کبوتر کو مارتا ہوں, حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا, خالی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے, لیکن زبان کو اچھا رکھنے کے لیے, جینے کے لیے کچھ بھی چلے, جینے کے لیے جائز ہے. چاہے پیڑ پودا ہو, اگر آپ کہیں گے کوئی بھی جیوت چیز کو نہیں ماننا چاہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کھانا چھوڑو, سانس لینا ممکن نہیں. میں نے کہا نا پہلے, آپ سانس کھانا تو چھوڑیے, آپ کھڑے نہیں رہ سکتے 10 منٹ تک کے بنا کوئی جیوت چیز کو مار کے. تو اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے,
یہ سب چیزیں جو آپ کی دلیل ہے نا 200 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی وزن کیری کرتے, آج سائنس آگے بڑھ چکا ہے. اس ٹائم کے لیے صحیح تھا, شاید آپ کی کوئی بات مان لیتا تھا. آج سائنس ایڈوانس ہو چکا, اور اسلام جو ہے پہلے کے لیے ابھی کے لیے تا قیامت تک ہے. اسی لیے اسلام میں اپنے ہاتھ کو خالی نشانے بازی کے لیے نہیں, لیکن کھانے کے لیے کسی کا قتل کرتے, جو کھانے کی چیز کی اجازت ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے, چاہے پیڑ پودا ہو, چاہے بکری ہو, چاہے کوئی بھی کھانا ہو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوگی اسلام کے بارے میں اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بس بنا وجہ فساد مت پھیلا, شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو, یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو. لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ. سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے سارے ورلڈ میں, تو یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا. ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا, تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی. مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے, جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں, اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا, کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ. آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے. ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا, ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے, چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو. اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور یہ جو کانفرنس ہے, یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے, مسلمان کی بھی, عیسائی کی بھی, ہندو کی بھی. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے, اور بہت اہم سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے, فساد پھیلانا غلط ہے, معصوم کا قتل کرنا غلط ہے, چاہے ہندو یا مسلمان ہو. لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں, اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا. اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں, لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی. اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا, اس ٹیررزم اور مسلم مونوپلی, یہ ٹیررزم مسلم مونوپلی جو ہے, اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا. اب بھگوت گیتا پڑھو, وید پڑھو, قرآن پڑھو, بائبل پڑھو, یہ نہیں سکھاتا. لیکن میرے نزدیک یہ مونوپلی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی. یہ پولیٹیشین لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر, اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں.
آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے، چاہے گجرات میں ہو، چاہے اودھیا میں ہو، چاہے بامبے میں ہو، اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشین. وہ غریب کو اکساتے ہیں. وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں. اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں. اور اس دیش میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے. اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے ابھی آپ ماشاء اللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے، کانفرنس میں آتے، آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں. کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا، کچھ آپ کو تکلیف دیں گا تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے، لیکن اوور آل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے. جہاں تک کہ میں جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے. جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے، ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں، جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں، ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں، کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے، ہمارا پالنے والا ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے. اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کی بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے، مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے، ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے، آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا، میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں، اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہوں، تو میں بھید نہیں کرتا ہوں. سمجھا؟ ماشاءاللہ مہیش بھائی، وہی تو میں کہتا ہوں اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر، پہاڑ، پانی، ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں، میرے انداز سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی، اور وہ انرجی کو ہم نے خدا یا مطلب ان سب چیزوں کے بیچ میں جو انرجی ہے وہی اللہ تعالیٰ، خدا، جس نام سے بھی ہم پکارا، ہم اس انرجی جس نے ان سب کو پیدا کیا، جو آپ کے بیچ میں سے بول رہی ہے، جو میرے بیچ میں سے سن رہی ہے، جو میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں سے سن رہی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے، وہی سن رہا ہے، اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں، جسے کہا ہے، کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا، جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا، وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے، میں تمہارے آگے جھکتا ہوں، اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم، ہم سلامتی چاہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. کیونکہ پہلی جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی، ونسپتا ہے شانتی ہی، سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں، جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں، سبھی لوگ شانت ہوں، سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا
یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے، اور ہر دھرم کی، اسلام کی، ہندو دھرم کی، سکھزم کی، سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی، ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے. نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ، آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی، آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے، آپ کے اس میں انرجی، میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے، یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. There is nothing like it. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے. There is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو. نہ کنکر، نہ پتھر، نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پرتیما استی. اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں. لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ ایک اپنا پرانا اصول، کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے، اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے، آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے، بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا، اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ، آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو، پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتہ چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے، بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے، رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو، ملتے کیا نہیں ملتے، رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے، اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے، جب لکھا ہوا ہے سویتا سیتر اپنشد میں، یجوروید میں، نا تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے. ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے. مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے.
इदम नम में मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नम में आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज़ हिपोक्रेसी, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। मिसाल आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज़्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि
Who is the author of the Quran? Who is the author of the Bible? कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की. ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की. इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहि सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की. और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की. ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है. उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है. तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड. द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड. और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस. तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है. और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है. इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है. उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है. इसमें मिलावट है. हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहि सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है. इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है. अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे. तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया. इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है. हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की, इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम. लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है. लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते हैं फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है. इट इज़ अ मिक्सचर. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का. वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं. आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ. लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं. हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी. हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू. सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक. ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर. मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड. जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक.
باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ یا کتب الستہ کے ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 4 جو کتابیں ہیں کتب الستہ کے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے، لیکن چند حدیث اس میں ضعیف ہے۔ ان کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی، اس طریقے سے تقسیم کیا۔ یہ 4 جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے، لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے کہ اگر کوئی حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے یہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد، ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہوں گے، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصر الدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے۔ ہوپ دس آنسر دی کوسچن۔ آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے، پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے۔ میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ سٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں، وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں۔ ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں۔ تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے، جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے۔ پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے، پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں۔ تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے۔ کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے ہیں، آپ کیسے بھائی؟ یہ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟
तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन ज़रा हम बराबर तौर से समझ लें, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज़ मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब, क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं, आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते हैं, वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज़्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है। सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म। तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की ज़ीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुँचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी। लेकिन एक वक्त
ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا. بازاری عورت غلط کام کرتی ہے, زنا کرتی ہے, ایک عمل کیا کی, ایک کتے کو پانی دی, انسان کو نہیں کتے کو, اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے. دوسری طرف ایک اچھی عورت, نیک عورت, لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے, چین کر کے رکھتی ہے, اس کی آزادی کو قید کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے, نرک میں ڈالتا ہے. اسے کہتے ہیں جانوروں کے حقوق. مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ. چڑیا, اسپیرو, آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہیں, نہیں بھائی سب بھائی نہیں ہیں. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں. وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا, آپ سمجھ رہے نا. تو اتنا مت اسراف کرو. اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولیں گے چوری کو, تو آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ کو خدا بولیں گے, چل بھائی بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے, کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم. مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی, اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, ڈی وی ڈی پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اوپر سے مت پھینکو, خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں.
وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے, آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے, آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ, لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں, ایک خدا کے بارے میں, ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے, خدا ایک ہے. اس کو نام علیحدہ دے سکتے آپ, لیکن خدا ایک ہے, اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ ایک خدا ہے نہ تسپتی ماستی, اس کا کوئی عکس نہیں ہے, نہ کوئی پکچر ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ آپ ذرا آپ کا سوال پھر سے دہرائیں گے؟ سر جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں. اسلام دھرم جب انسان نے اس دھرتی پہ اس زمین پہ قدم رکھا اس وقت سے پہلے سے اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہیں, اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے, آخری رسول ہے. تو یہ دھرم انسان جب سے جنم لے اس کے پہلے سے ہے. اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے, خدا نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف ایک ہی صحیح دین ہے وہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں ہے اور خدا بالکل اس کو نہیں مانے گا. تو صرف اللہ نے ایک ہی دین بھیجا, خدا نے ایک ہی دین بھیجا, وہ ہے اسلام. تو جتنے پیغمبر آئے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے پیغمبروں نے ایک ہی مذہب سکھایا, وہ ہے اسلام. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن, جس کے معنی ہے پیس. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد, اسے کہتے ہیں اسلام. اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ.
اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو, شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 22 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا؟ Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور میری دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے.
کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی، ایک خدا کو مانو، اس کی عبادت کرو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے، کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی، تھوڑا کھانے میں حلال تھا کبھی حرام ہوا، یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے، آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا، تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے، انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے، انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کتنی بھی کوشش کرو، کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں، لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں. دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنی بھی کوشش کرو، آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ، پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا ہے، کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. تھینک یو، آپ نے موقع دیا. ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتیما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہے، اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے. سکھزم، بدھزم، ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں. سبھی میں پرماتما، کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے، کوئی بولتا ہے پرمیشور، کوئی بولتا ہے اللہ، یہ سب ناموں کے ہے. لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے. ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے. وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے، اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامہ ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ارداس کرتے ہیں. کوئی پوجا بولتا ہے، ارداس بولتا ہے. دیر ڈفرینٹ تھنگس فار ڈفرینٹ مائنڈ. تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں، لیکن مجھے روچی پرمیشور، اللہ، جیزس کرائسٹ، یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں. ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ نہیں. میں پرمیشور کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جیزس کو مانتا ہوں، بدھسٹ کو مانتا ہوں، دا ہول تھنگ. میرا دھرم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو، میں پیدائشی ہندو ہوں، لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی، بدھزم پڑھا، اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں. میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں. نہیں، میں آپ نے کہا نہیں، بولا میری جیب میں بھی ہے، جیب میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دل میں بھی اسلام دل میں بھی ہے. بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے. اس کے پہلے انہیں دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں، اور کہا کہ کئی نام ہیں، ایشور، پرماتما، گاڈ، اللہ. پھر کہا میرا دھرم کیا ہے. 3 بھاگ سوال کے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی. 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے. شیواجی وارولے. ہاں، شیواجی وارولے. تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو، سجدہ کرو. ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار. پتہ ہے دنڈ نمسکار؟ اس میں کہا ہے ششٹانگ. ششٹانگ پتہ ہے؟
शष्टांग मतलब शष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए. 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए. 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर. 8 हो गए ना. सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो. बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो. आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊँट पे भी पढ़ सकते. समझे ना. मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो. बैठ के नहीं तो लेट के. तो 8 नहीं 7 है ना. 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो. लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है. 8 है तो 8 करना चाहिए. बैठ सकते हो तो बैठ के करो. आप समझे ना. अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है. मैं खड़े सकते फिर बोलूँगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं. तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में. आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना. हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग. बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या Abraham fell on his face and prayed to God. बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, ज़मीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की. fell on his face and prayed to God. लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ fell on his face and prayed to God. जोशुआ ने मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और खुदा की इबादत की. ईसा अलैहिस्सलाम आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की. मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है. तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए. आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है. आप समझ रहे ना. आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो. कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 कुलिदुल्लाह अब्दुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं. कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो. और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं. अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह. ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है. सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के. लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है. मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स. कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड. इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड. अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं. अगर मैं ऐड करता हूँ फादर हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है. इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं. अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर. इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है. अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा. इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है. इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड. आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है. अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता. आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है. इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना. आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल.
आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले। आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म ईजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेज़ी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने हमें ऐसे ऐसे अनमोल नेमतें दिए हैं जिनका कोई भी सानी नहीं, जिनका कोई भी बदल नहीं। इसके अलावा इस्लाम से पहले भी बहुत सारे जो है ना यानी दीन अध्ययन आते गए और चले गए, मज़ाहिब आते गए और चले गए, आसमानी किताबें आते गई और चली गई, लेकिन इस्लाम ये ऐसा मज़हब है जो ता क़यामत रहेगा। और ये मैं अपने जो है ना अपने आप से बात नहीं कर रहा, बल्कि दलील के साथ कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक जो मज़हब है वो इस्लाम है, यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को ही फॉलो करोगे, इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब थे उनकी जो रस्म व रिवाज थे वो मुख्तलिफ थी बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जायज़ थी अभी जायज़ नहीं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जायज़ नहीं थी अभी जो है ना इस्लाम में वो जायज़ है। ऐसे बेशबहा इनामात अल्लाह ताला ने हम पर किए जो पहले उम्मत पर नहीं की गई थी। मिसाल के तौर पर जो पहली उम्मतें थी उनके लिए मस्जिदों में नमाज अदा करना फ़र्ज़ होता था, मस्जिद के बग़ैर उनकी नमाज हरगिज़ नहीं होती थी। इसी तरह अगर वो लोग जिहाद करते और जिहाद में जब माल गनीमत को वो लोग उठाते तो माल गनीमत उनके लिए हलाल नहीं थी। माल गनीमत के लिए ये होता था कि वो तमाम माल गनीमत को उठाकर एक पहाड़ पर रख देते। अगर उनकी जिहाद कबूल हुई होती तो ऊपर से आग आ जाती और वो आग जो है ना उन तमाम जो है ना यानी उन तमाम माल गनीमत को तबाह व बर्बाद कर देती। इसी तरह अगर पानी उनके लिए ज़रूरी होता था वज़ू के लिए। अगर आप वज़ू करते हैं तो आप पानी से करेंगे, अगर पानी ना हो तो फिर वज़ू उनका नहीं होता। हमें अल्लाह ताला ने पानी की नेमत बदल के तौर पर तयम्मुम का हुक्म दिया। अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आप तयम्मुम भी कर सकते हैं और तयम्मुम से ही आप जो है ना यानी आप वज़ू बना सकते हैं। इसी तरह वज़ू जो है ना तयम्मुम जो है ना वो उसका नेमुल बदल करार पाया गया। इसी तरह इस्लाम के आने से वो तमाम रस्में जो जहालत में हुआ करती थी वो भी ख़त्म हो गई। लड़कियों को ज़िंदा दफन करना इंतहाई बुज़दिलाना फ़ेल था लोगों का। मामूली तकरार पर लड़ाई झगड़े करना, हज़ारों सालों तक दुश्मनियाँ करना, ये सब चीज़ें उनके लिए थी और उन सब चीज़ों की वजह से उनकी जो ज़िंदगी थी वो अजीरन बन गई। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब आया जो कि इफ़रात और तफरीद से खाली, जिनमें ना ज़्यादा सख्ती और ना ज़्यादा नरमी, बल्कि एक ऐसा मज़हब आया कि जिस पर अमल करने से आपको दोनों जहानों में कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा इसके अहकामात जो है ना ऐसे सिंपल और ऐसे सादा है कि हर कोई हर वक़्त हर लम्हे हर दौर में इस पे अमल कर सकता है। अब ये वीडियो आपने देखा, इसमें जो सवाल हुआ वो ये हुआ कि आप कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए डॉक्टर जाकिर नाइक से। डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी वीडियोस भी आप देखते होंगे। तो जब एक चिड़िया के बच्चे को इस्लाम कहता है कि आप नहीं मारना चाहिए, तो फिर आप गाय को, बकरी को या
بینڈس کو کیوں آپ ذبح کرتے ہیں؟ اصل میں جو ہندو قوم ہوتی ہے وہ انتہائی متنفر اور انتہائی احمق لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک میں کہتا ہوں ایک سلیم و طبع انسان جس کی عقل سالم ہو تو وہ ان چیزوں کو کرنے میں نہایت ہی شرم اور حماقت محسوس کرتے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر گائے کا پیشاب پینا، اب یہ ہمارے لیے بالکل ناپاک چیز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عذاب قبر اس سے ہوتا ہے، یعنی عام عذاب قبر جو لوگوں کو ملتا ہے وہ اسی سے ہی ملتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف درس دیتا ہے کہ آپ کیا کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور وہ چیزیں جن سے اسلام نے آپ کو منع کیا ہے ان سے آپ بچ کے رہیں۔ تو یعنی جو پیشاب ہے یہ ہندو لوگ اس کو پیتے ہیں، اس کو عشروات کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے جانوروں کا گوشت ان لوگوں نے اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان کیوں گائے ذبح کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو جو ہے نا حکم دیا، یعنی یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ اسی طرح دوسری جگہ میں بھی تقریباً جو حلال چیزیں ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو پاک چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا اور ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ پاک اور حلال چیزیں کھایا کریں۔ اسی طرح اسلام میں دو عیدین ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ۔ عید الفطر چھوٹی عید کو کہتے ہیں جو کہ مسلمان سال میں ایک دفعہ 30 روزے یا 29 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر اسی روزوں کی جو ہے نا بدلے کے طور پر، یعنی اسی روزوں کے بدلے اور اسی روزے کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر سے نوازا ہے۔ تو عید الفطر چھوٹی عید کو کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ایسا جو ہے نا بڑا عید جس کو کہتے ہیں، جس کو عید قربان بھی کہتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس میں ہر وہ انسان جو صاحب استطاعت ہو، جو کہ صاحب نصاب ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا قربانی کو واجب کیا ہے، اور یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا قربانی، تو جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر بھی لازم کر دی گئی۔ اسی طرح راستے میں اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے تھے اور راستے میں شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتھر مارے۔ وہ عمل جس کو رمی کہتے ہیں وہ بھی ابھی یعنی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آئے، جو کہ اس امت پر فرض کر دی گئی، یعنی آپ جو ہے نا واجب ہے۔ ہر حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ شیطان کو ضرور کنکریاں مارتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ جو سنت ابراہیمی ہے یہ جو ہے نا ایک اہم فریضہ ہے اسلام میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں برکت ڈالی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانور سال میں ایک دفعہ بچہ دیتا ہے، حلال جانور جس طرح گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، دمبا ہو گیا اور بھینس وغیرہ ہو گئی۔ لیکن جو مردار چیزیں ہیں جس طرح کتے ہیں یا اور بھی خنزیر وغیرہ ہے تو یہ سال میں کئی بچے دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی فائدہ؟ وہ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایسا سلسلہ جو ہے نا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر سال ماشاءاللہ سے مویشی منڈی میں بہت ہی زیادہ جانور آتے ہیں، اور جو ہے نا مسلمان جو ہے نا قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے نیت صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے دکھاوے سے، ریاکاری سے جتنا ہو سکے پرہیز کیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہرگز جو قربانی کا گوشت ہے اور جو خون ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت صحیح قربانی کی ہو تو آپ کو صحیح قربانی کرنے کا جو ہے نا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ ریاکاری، مقابلہ
اور اس لیے جانور خریدتے ہیں کہ میں لوگوں میں بڑا نظر آ سکوں، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرا سکوں، تو یہ چیز آپ کو لے ڈوبے گی۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس سے اپنے آپ کو پرہیز کیا جائے۔ تو بھائیو دوستو، یہاں پر جو ویڈیو میں سوال ہوا اس کا بہت زبردست طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔